السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کرایہ داری کا جو قانون ہے نا وہ کیا ہوتا ہے اور کرایہ داری کو کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے۔ مالک مکان کے لیے کیا کیا پریویلیجز ہیں اور کرایہ دار کے لیے جو اس کو کیا 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 جو ہے نا قانون کے مطابق اس کو سہولیات ہیں اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو آج بلا تعطل جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ٹاپک پہ ہی شروع کروں۔ حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں ملک کے، لیکن ان کے اوپر تبصرہ اب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک تو جو سیاسی پارٹیوں نے گند مچایا ہوا ہے اس پہ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ بیچارہ وہ ضلع شاہ جو لاہور میں شہید ہو گیا، وہ پتہ ہی نہیں کس نے کر دی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس بچے کی اس شخص کی جان چلی گئی ہے اور ان لوگوں کو مذاق سوجے ہوئے ہیں۔ یہ ہنس کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنا تو ہر ایک کا بنیادی حق ہوتا ہے اور قانون اور آئین اس کو یہ رائٹ دیتا ہے، اور اس طریقے سے احتجاج کو کچلا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اب ہر چیز کو سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے، تو پھر اس میں جو ہے نا وہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ اس کے والد کو پھر اغوا کیا گیا، اس کا والد بھی غائب رہا کتنا عرصہ، لیکن اب جو حقائق ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، یا وہ جو جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہم لوگوں کو یہ حوصلہ اور توفیق دے کہ ہم یہ ظلم و ستم برداشت کرتے رہیں اور آواز نہ اٹھائیں۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ کرایہ داری کا قانون کیا ہے۔ کرایہ داری کا قانون جو ہے نا یہ 2007 میں پاس کیا گیا تھا۔ اس کو پنجاب رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس 2007 بولتے ہیں، یعنی کہ یہ پنجاب کی گورنمنٹ اور پنجاب نے پنجاب کے لیے، سندھ کی گورنمنٹ نے سندھ کے لیے۔ میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، تو میں کرایہ داری ایکٹ جو ہے نا وہ پنجاب کا اس کو ڈسکس کروں گا۔ کرایہ داری اصل میں دونوں پارٹیوں کو تحفظ دینے کے لیے جو ہے نا یہ بنایا گیا تھا۔ اس میں جو دو طرح کی ٹرمز ہیں مین، ایک کرایہ دار اور ایک مالک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کرایہ دار کون ہوتا ہے اور مالک کون ہوتا ہے اور ان کی رشتہ داری کیا ہوتی ہے۔ اب جو قانون ہے نا، جو قانون ہے وہ مالک، ویسے تو ہم مالک اس کو بولتے ہیں جو زمین کا، جائیداد کا، پراپرٹی کا اونر ہوتا ہے، جس کے نام پہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ یا جس کے نام پہ انتقال یا جس کے نام پہ پی ٹی ڈی یا پی ٹی ون یا جو بھی ڈاکومنٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہو اس کے نام پہ ہوتا ہے۔ لیکن کرایہ داری ایکٹ میں ہر وہ شخص مالک گنا جاتا ہے، لینڈ لارڈ گنا جاتا ہے، جو پراپرٹی جس کے قبضے میں ہوتی ہے اور جو اس پراپرٹی کو کسی کو کرائے پہ دے رہا ہوتا ہے اس کو لینڈ لارڈ بولتے ہیں۔ یہ لینڈ لارڈ کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس رجسٹرڈ سیل ڈیڈ ہو یا اس کے پاس جو ہے نا وہ کوئی ڈاکومنٹ موجود ہو، نہیں، کوئی اور جو اوریجنل مالک ہے اس نے کوئی اس کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ، یا کوئی ایسا کوئی ریٹن بھی نہ ہو، زبانی بھی اگر اختیار دے دیا ہے تو وہ لینڈ لارڈ ہوگا اور اس کو اونر بولا جائے گا۔ وہ ایز اے مالک اس پراپرٹی کو کرائے پہ دے رہا ہے۔ اور جو کرایہ دار ہے وہ وہی ہے جس نے کرائے پہ جگہ لی ہوئی ہے، جو اس کے اندر رہ رہا ہے یا جو اس پریمیسز میں جو اس جگہ پہ بزنس کر رہا ہے اس کو کرایہ دار بولا جائے گا۔ اس کا کوئی ارد گرد کا کوئی ایسا شخص اگر جس نے اس کو کانٹریکٹ میں حصہ نہیں لیا وہ کرایہ دار نہیں بولا جائے گا۔ کرایہ دار وہی ہے جس نے کوئی ایگریمنٹ اس کے ساتھ اونر لینڈ لارڈ کے ساتھ کیا ہے، وہ کرایہ دار بولا جائے گا۔ اور اس رشتہ جو ہے نا یہ رشتہ، یہ مالک کرایہ داری کا رشتہ اس قانون میں بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ اب کرایہ داری کس طرح کی جاتی ہے؟ کرایہ داری عام روٹین میں جو ہے نا وہ ہم کبھی کوئی 100 روپے کا اسٹامپ لیتا ہے اس پہ لکھ لیتے ہیں، کوئی 1200 کا اسٹامپ لیتا ہے اس پہ لکھ لیتے ہیں، کوئی وہ پرنٹڈ کرایہ نامے ملتے ہیں کچہریوں سے اس پہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ بالکل قانون کے مطابق نہیں ہے۔ قانون کے مطابق یہ ہے کہ کرایہ نامہ آپ نے سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ کروانا ہے۔ یہ باقاعدہ قانون ہے کہ آپ نے کرایہ نامہ سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ کروانا ہے۔ آپ نے کرایہ نامہ
اس پہ اسٹامپ ڈیوٹی جو ہے نا وہ 1200 نہیں لگنی، نہ 100 روپیہ لگنی ہے۔ اسٹامپ ڈیوٹی کرائے کی ویلیو کے حساب سے جو آپ کا سال کا کرایہ ہے اس کا 0.325%، 0.325% جو ہے نا اس کا کرایہ کا آپ نے نکالنا ہے۔ اس کے مطابق آپ کا جو ہے نا وہ اسٹامپ ڈیوٹی لگنی ہے، اس کے اوپر لکھا جانا ہے، 2 گواہ موجود ہونے ہیں، آپ نے سب رجسٹرار کے پاس جانا ہے۔ جس طریقے سے رجسٹری کو رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے، دستاویز بیع نامہ کو رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے کرایہ نامہ رجسٹرڈ ہوگا، اور پھر وہ کرایہ نامہ مطابق قانون ایگریمنٹ وہ گنا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو رجسٹرڈ نہیں کرواتے، اگر آپ اس کو 1200 کے اسٹامپ پہ لکھتے ہیں یا 100 روپے کے اسٹامپ پہ لکھتے ہیں یا سادے پیپر پہ لکھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرایہ داری نہیں ہے، وہ بھی کرایہ داری ہے، لیکن وہ اس کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس کے لیے قانونی تحفظ حاصل کرنا ہے، آپ نے قانونی تحفظ حاصل کرنے کے لیے کورٹ میں جانا ہے، تو اگر تو کرایہ دار کورٹ میں جائے گا تو اس کو سال کے کرائے کا 5% بطور فائن اس کو جمع کروانا پڑے گا عدالت میں، تاکہ اس کو کوئی قانونی تحفظ مل سکے اور اس کی بات عدالت میں سنی جا سکے۔ جو رینٹ کنٹرولر کی کورٹ ہے، جو رینٹ کنٹرولر کی عدالت ہے، جو اس قانون کے تحت بنی ہے، اس میں سنی جا سکے۔ یہ ہر ضلع میں موسٹلی جو ہے نا یا تو سینئر سول جج ہوتا ہے، یا سینئر سول جج کسی اور کو رپورٹ کر دیتا ہے، اپنی جو اتھارٹی ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے کسی دوسرے سول جج فرسٹ کلاس کو، کہ جو ایز اے رینٹ کنٹرولر جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے ہر ضلع میں۔ تو وہ آپ نے اگر کرایہ دار نے اس قانون کے تحت کوئی تحفظ حاصل کرنا ہے تو اس کو 5% فائن جمع کروانا پڑے گا، سال کے کرائے کا 5%۔ اور اگر لینڈ لارڈ جو ہے نا وہ کرایہ نامہ رجسٹرڈ نہیں کرواتا اور اس کے بغیر اگر وہ کوئی تحفظ لینا چاہتا ہے، اب تحفظ آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا تحفظ لے سکتا ہے۔ تحفظ لینا چاہتا ہے کوئی عدالت سے تو اس کو 10% کرائے کا، سال کے کرائے کا 10% اس کو جو ہے نا وہ عدالت میں بطور فائن، بطور جرمانہ جمع کروانا پڑے گا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اگر آپ فائن جمع کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں جس پوزیشن پہ اگر آپ نے اس کو رجسٹرڈ کروایا ہو تو اس وقت ہوتے ہیں، اس پوزیشن پہ آپ آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے کوئی کیس کرنا ہے، کوئی رینٹ کنٹرولر پہ اپلیکیشن، کوئی پٹیشن فائل کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ فائن، اگر آپ نے رجسٹرڈ نہیں کروایا تو آپ کو فائن جمع کروانا پڑے گا۔ اگر آپ نے رجسٹرڈ کروایا تو آپ کو فائن یا کوئی کورٹ فیس وغیرہ کسی قسم کی جمع نہیں کروانی پڑے گی۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ رینٹ کنٹرولر کا جو ایکٹ ہے، اس میں کون کون سی بلڈنگ آ سکتی ہے۔ اس میں ہر قسم کی بلڈنگ جو آپ نے رینٹ پہ دی ہے اس میں وہ آتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر آپ نے ٹھیکے پہ کوئی اپنی زرعی زمین دی ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گی۔ اس میں اگر آپ نے کوئی ہاسٹل بنایا ہوا ہے، اس کے کمرے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، وہ اس میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ کوئی ہوٹل چلا رہے ہیں، اس کا کوئی کمرہ آپ نے رینٹ پہ دے دیا ہے تو وہ نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر آپ نے ایک بلڈنگ کے پورشنز بنائے ہوئے ہیں، 4 5 6 7 10 پورشنز بنائے ہوئے ہیں، تو ہر پورشن علیحدہ علیحدہ آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، تو وہ اس قانون کے تحت وہ اس میں جو ہے نا فال کرتا ہے، اور اس قانون میں آتا ہے کہ آپ اس قانون کو اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس قانون کے تحت مالک اور کرایہ دار کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کچھ ان کی جو ہے نا ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ مالک کا مفاد یہ ہے کہ اس کو ٹائم پہ کرایہ ملنا چاہیے۔ اس کو جو ڈیٹ آپ نے کرایہ داری میں فکس کی ہوئی ہے، اس ڈیٹ پہ آپ نے اس کو کرایہ ادا کرنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ادروائز آپ ڈیفالٹر کی لسٹ میں آ جائیں گے، پھر اس میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد مالک آپ کو پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ آرڈیننس کے تحت آپ کو کورٹ میں لے جا کر وہاں سے آپ کو خالی کروا سکتا ہے، اور آپ سے یعنی کہ آپ کی کرایہ داری ختم ہونے سے پہلے وہ آپ کو خالی کروا سکتا ہے اگر آپ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں تو۔ اس لیے مالک کی سب سے بڑا جو ہے اس کا جو کرایہ دار کی اوبلیگیشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم پہ کرایہ مالک کو دے گا۔ اس کے علاوہ گھر کو جو ہے نا یا دکان کو جو کنڈیشنز آپ نے کرایہ نامے میں سیٹل کر لی ہیں کہ اس کے سٹرکچر کو آپ نے چینج نہیں کرنا، وہ نہیں کر سکے گا انٹل کہ اس کو ریٹن پرمیشن نہ ملے۔ کرایہ داری میں جو آپ نے ایگریمنٹ لکھ دیا ہے، جو آپ نے سیٹلمنٹ کر لیا ہے، کرائے کا بل، بجلی کا بل کس نے دینا ہے وہ آپ نے سیٹلمنٹ کر لیا ہے، اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس کس نے دینا ہے وہ آپ نے سیٹلمنٹ کر لیا۔ جو سیٹلمنٹس کر لی ہیں
ان سے وائلیشن اگر ہوگی تو رینٹ کنٹرولر کی اتھارٹی اس میں امپوز ہو جائے گی۔ آپ کرایہ دار ہیں اگر، تو آپ کوشش کریں کہ کرایہ بینک اکاؤنٹ میں، مالک کے، لینڈ لارڈ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، اور اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں تو کوشش کریں کہ کرایہ بینک اکاؤنٹ میں وصول کریں، کیونکہ اس طرح ایک ریکارڈ سامنے رہتا ہے اور بندہ ایویڈنس میں وہ چیزیں ساری پروڈیوس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کرایہ داری میں دوسری جو چیز بہت ضروری ہے، جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، کہ اس کو پنجاب میں پولیس کے پاس کرایہ نامہ رجسٹرڈ کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک علیحدہ لا ہے کہ جو بھی مالک کرایہ دار رکھتا ہے اس کو پولیس کے پاس متعلقہ تھانے میں اس کو رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے۔ یہ اس کی رجسٹریشن بہت آسان ہے۔ مالک نے، اونر نے 100 روپے کا اسٹامپ لینا ہے، وہاں پہ اس نے اسٹامپ تحریر کروانا ہے کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، یا اس بندے کے ریفرنس سے یہ بندہ میرے پاس آیا ہے اور میرا یہ مکان ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں، اس کو رینٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ اور وہ آپ نے جو ہر ضلع کے اندر جو ای سینٹر، ای سہولت سینٹر جو پولیس کے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ نے، اور لینڈ لارڈ نے اور ٹیننٹ نے جو کرایہ دار ہے ان دونوں نے چلے جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے سمپل وہاں پہ جا کے اس کو رجسٹرڈ کروا دینا ہے۔ وہاں سے آپ کو رسید مل جائے گی اور اس کو آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ ادروائز اس کی سزا جو ہے نا وہ 10,000 روپیہ جو ہے نا، 10,000 روپیہ اونر کو اور 10,000 روپیہ ٹیننٹ کو، لینڈ لارڈ کو، دونوں کو پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ، کیونکہ ان کے خلاف FIR ہو جاتی ہے دونوں کے خلاف، اور اس کے بعد وہ ان کو سزا جو ہے نا وہ 10,000 روپیہ جمع کروانا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ FIR ریکارڈ میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ ریکارڈ سے نکلوانے جو ہے نا وہ ایک عجیب ہی کام شروع ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ بندے نے بیرون ملک جانا ہے یا کہیں اور وزٹ کرنا ہے تو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے بھی اس میں پرابلم آتی ہے پھر۔ تو اس لیے یہ آپ بہت ضروری ہے کہ جس وقت بھی آپ کرایہ نامہ جو ہے نا وہ آپ کسی کے ساتھ کریں، یا اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں تو کرایہ دار کو ساتھ لے کر تو پولیس ای سہولت سینٹر جائیں اور وہاں پہ لازمی رجسٹرڈ کروائیں۔ دوسری رجسٹریشن اگر آپ نہیں کرواتے تو اس کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پولیس کے پاس رجسٹرڈ کروانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں یا ٹیننٹ ہیں، آپ کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے کسی قسم کی دوسرے سے، اور آپ سمجھتے ہیں، اگر لینڈ لارڈ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیننٹ جو ہے نا وہ کرایہ دار جو ہے نا وہ ولفل ڈیفالٹر ہو چکا ہے اور کرایہ مجھے نہیں دے رہا، 1 مہینہ انتظار کیا، 2 مہینے انتظار کیا، نہیں دے رہا۔ اسی طرح اگر کرایہ دار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مالک نے میرے ساتھ یہ پرومس کیا تھا، یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں یہ ادھر سے اس طریقے سے آپ کو صحیح کر کے دوں گا، یا میں اس میں سے یہ جو میٹر ہے یہ چینج کروا کے دوں گا، یا کوئی بھی کمٹمنٹ کی تھی اور وہ آنر نہیں کر رہا، تو آپ رینٹ کنٹرولر کے پاس پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اور اس پٹیشن میں آپ کو پورا بینیفٹ ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ، پٹیشن کے ساتھ، آپ کو 2 گواہان کے ایفیڈیوٹ لگانے ہیں، اور وہ یہ سمری ٹرائل ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ کورٹ جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم نہیں لے گی اور 2 یا 3 مہینے کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی۔ اگر اونر ہے تو اونر جو ہے نا وہ، اس کے پاس 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹر ہو چکے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اونر کو پرسنلی ضرورت ہے پریمیسز کی، پرسنلی رہنے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ آپ سے لے کے کسی اور کو کرائے پہ دے دے، پرسنلی رہنے کے لیے ضرورت ہے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ خالی کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی شاپ ہے اور شاپ کے بابت کوئی کرایہ داری چل رہی ہے، تو پھر جو اگر اونر اس کو خالی کروانا چاہتا ہے، تو جو آپ کا بزنس، آپ کی جو گڈ ول بنی ہوئی ہے اس جگہ پہ، آپ نے کوئی 10 سال کام کیا ہے، آپ کی گڈ ول بنی ہوئی ہے، تو آپ اس گڈ ول کو بعد میں کلیم کر سکتے ہیں۔ اگر اونر جو ہے کسی اور کو کرائے پہ دیتا ہے اور وہی بزنس وہاں پہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے الیکٹرانکس کی دکان بنائی کرائے پہ لے کے، 10-15 سال چلائی، آپ کے کسٹمر وہاں پہ آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور بہت زیادہ کسٹمر ہے، آپ کا ایک نام چل گیا ہے، نکلا ہے، تو اس کے بعد اب مالک دکان جو ہے وہ آپ سے دکان خالی کرواتا ہے اور خود وہاں الیکٹرانکس کی دکان بنا لیتا ہے، تو آپ اس سے گڈ ول کلیم کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بنتی ہے، وہ آپ اس سے کلیم کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ملے گی، کیونکہ یہ بائی لا آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے جو گڈ ول بنائی ہے وہ آپ کلیم کریں اور آپ لیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا کئی بھائیوں کو، کئی دوستوں کو نہیں پتہ تھا، تو وہ میں نے بتائی ہیں، تو ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں کچھ اور ٹاپک دیکھیں گے۔
کرایہ داری کے بارے میں، مالک مکان کے بارے میں، ہبہ کے بارے میں، تملیغ کے بارے میں، جتنے میں نے آلریڈی لیکچرز پوسٹ کر دیے ہوئے ہیں ان میں سے کسی قسم کا کوئی کوشچنز آتے ہیں میں رپلائی کرتا ہوں. کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا. کوشش کیجیے گا آڈیو میسیج مجھے واٹس ایپ پہ کر دیں اور میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. اللہ حافظ.